بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ سب سے پہلے دہی کیسے بنا۔ آج کے دور کا انسان دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دودھ کو دہی میں تبدیل کرنے کے لیے دہی کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم جاگ کہتے ہیں۔ یعنی جب جاگ ہوگی تب دودھ کو جاگ لگا کر ہم دہی میں تبدیل کریں گے، اور جب دہی ہی نہ ہوگی تب ہم دودھ کو دہی میں کیسے تبدیل کریں گے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دہی کو عربی میں لبن، فارسی میں ماست اور انگریزی میں یوگرٹ کہتے ہیں۔ صدیوں سے یہ انسانی خوراک کا حصہ رہا ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ کا انسان بھی گائے، بکری، بھینس، اونٹ اور بھیڑ کے دودھ کو بطور غذا استعمال کیا کرتا تھا۔ ان کے مویشیوں کے دودھ کی مقدار کم ہوتی تھی، اس لیے وہ اسے جانوروں کی کھالوں یا کھردرے مٹی کے برتنوں میں جمع کر لیتے تھے تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے استعمال میں آ جائے۔ شروع میں اسے جانوروں سے حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کچی حالت میں رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن کچے دودھ کو محفوظ حالت میں رکھنا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی غذائیت بھی برقرار رہے، ناممکن سی بات ثابت ہوئی۔ اس مسئلے کا حل اتفاقی طور پر دریافت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوب مغربی ایشیا کے وسیع علاقوں میں سفر کرنے والے نوماد قبیلے والے دودھ کی شکل میں اپنی رسد کو بھیڑ کی کھال سے بنے ہوئے تھیلے میں رکھا کرتے اور اسے اپنے جانوروں کی پیٹھ پر باندھ دیا کرتے تھے۔ سفر میں وہ تھیلے مسلسل ہلتے رہتے، اس پر سورج کی تپش بھی اپنا اثر دکھاتی رہتی، نتیجتاً وہ دودھ خمیر بن کر نیم ٹھوس شکل اختیار کر لیتا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ بھیڑ کی کھال کے اندرونی حصے میں چھپے ہوئے بیکٹیریا نے دودھ کو خمیر کر کے دہی کی شکل دے دی ہے۔ ابتدا میں دودھ کی اس شکل کو بہت کم مقدار میں استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ نوماد قبیلے والے اسے زہریلا سمجھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ دودھ کی یہ نئی شکل معجزاتی غذا ہے۔ جب اس کی افادیت سامنے آئی تو اسے بنانے کا طریقہ دریافت کیا گیا۔ دودھ کو جمانے کے لیے انہوں نے اس میں تھوڑا سا دہی ملا لیا۔ اس تجربے نے کامیابی عطا کی اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کھٹا اور خمیر کیا ہوا دودھ تازہ دودھ سے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ عرصے تک اچھی حالت میں رہتا ہے بلکہ اس کا ذائقہ بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ بلغاریہ کے لوگوں کی طبعی عمر دیگر ممالک سے زیادہ ہے۔ سائنسدانوں نے مسلسل تجربوں اور تجزیہ کے بعد پتہ چلایا کہ اس کی وجہ دہی بھی ہے۔ وہاں کے لوگ دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ فرانس میں اسے حیات جاوداں کا نام دیا گیا ہے۔ 1700 عیسوی میں فرانس کا کنگ فرسٹ کسی بیماری میں ایسا مبتلا ہوا کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ نکاہت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ بیٹھنے کی قوت بھی کھو چکا تھا۔ اس کے علاج کے لیے مشرق بعید کے ایک معالج کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور کنگ فرسٹ صحت یاب ہو گیا۔ فرانس ہی کے ایک ماہر جراثیم پروفیسر لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ طویل عمر پاتا ہے۔ یہ تھی ہماری تحقیق کی ایک نئی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔